بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو عزیزوں کو السلام علیکم۔ آخر حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں پر ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام مرتبہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ادا کرتا اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، اس لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے میں سے 70,000 سال بعد ایک نورانی تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام عرش معلیٰ کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان پروں میں سے جرمت موتی جڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ ہرا ہے اور پیروں کے نیچے کا رنگ بھی ہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل لیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال ہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً ہی زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس موقع پر تمہیں سب سے تیزی زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک بار تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اے جبریل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچو، اور پھر میں بڑی تیزی سے اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ جاؤ اور چھری کو الٹا کر دو۔ تو میں نے چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر آ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں، انہیں اپنے پروں میں اٹھا لوں، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم بھی دیا تھا کہ ان کو ایک بار آزما ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے کچھ خدائی راز چرا کر
اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے آسمان پر جانے سے پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں سے بات کر کے کوہینیوں اور جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کوہینیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے، اور اس کا ذکر سور ملک میں موجود ہے۔ تو اس قوم کی برائی میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ شیطانی علم کے ذریعے کفر و شرک کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ انہیں منع کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اس لیے کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ کہاں ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر کے کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر اوپر و نیچے دیکھا، کہنے لگا میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہ میں دیکھا، مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن جبریل فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اس لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم؟ تو میں تو جبریل ہوں نہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے تم ہی جبریل ہو۔ اس جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہو۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر